السلام علیکم. مستند مفتیان کرام سے دینی مسائل کا حل جاننے کے لیے ان کے پورا اثر بیانات سننے کے لیے سبسکرائب کیجیے MTM حمزہ آفیشیل چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں. لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے. دین کا پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جسے روزانہ شب 11 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ملک پاکستان کے معروف دینی و عصری تعلیمی ادارے جامعۃ الرشید کے دارالفتاح سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. آج پروگرام کچھ تاخیر سے آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، اس لیے کہ فنی خرابی کے سبب اس پروگرام میں کچھ تاخیر ہوئی. ہم آپ سے اس تاخیر پر معذرت خواہ ہیں. ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا جو واضح سا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ امت مسلمہ کے جو طرح طرح کے مسائل کا شکار ہے اس کے مسائل کا حل ان کے سامنے پیش کیا جائے بہت ہی واضح اور مستند اور مفصل انداز میں. اور اسی مقصد کے پیش نظر مفتیان کرام روزانہ الحمدللہ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اور آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے اس نشست میں موجود رہتے ہیں، اور آپ بھی ان کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور اپنے سوالات ان سے شیئر کر کے ان کے جوابات جانتے ہیں. الحمدللہ استفادے اور استفادے کا یہ سلسلہ رمضان المبارک کے جو ہے دورانیے میں الحمدللہ بہت اچھا رہا اور بہت ہی مبارک رہا. الحمدللہ آج ہماری ممکنہ طور پر یہ آخری ٹرانسمیشن ہوگی. JTR میڈیا ہاؤس کی جو لائیو ٹرانسمیشن، خصوصی ٹرانسمیشن رمضان المبارک کے حوالے سے جو شروع کی گئی تھی آپ کے مسائل کا حل کے عنوان سے، اس کی ممکنہ طور پر یہ آخری آج ایپیسوڈ ہے اس کا، کیونکہ اس کے بعد کل شاید واضح امکان ہے چاند نظر آنے کا، تو پرسوں انشاءاللہ عید الفطر ہوگی. تو اس حوالے سے آپ روزانہ جس طرح محبتیں دیتے رہے، آپ کا بہت شکریہ. اگر آپ کو کسی بھی بات سے ناگواری ہوئی ہے، اور یقیناً بہت سارے دوستوں کو اس بات سے ناگواری ہے کہ ان کے سوالات کا جواب نہیں مل پایا ہے، ان کو تاخیر سے جواب ملا، تو ہم ان پر ان کی جو یہ تشویش ہے اس پر دل سے ان سے معافی چاہتے ہیں، معذرت خواہ ہیں، اور امید ہے کہ آپ ہمیں معاف فرمائیں گے. بہرحال آج کی اس ٹرانسمیشن کو اپنا ایک آخری ٹرانسمیشن سمجھتے ہوئے اور اس استفادے کے سلسلے کو توڑیے مت، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور اپنے جو بھی سوالات ہیں آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات پنپ رہے ہیں ان کو باہر نکالیے، اور فیس بک پر JTR میڈیا ہاؤس کے پیج کو سرچ اور لائک کرنے کے بعد آج کے لائیو ٹرانسمیشن میں کامنٹ بار میں اپنا مسئلہ تحریر کیجیے. کوشش کریں کہ مسئلہ اردو کی بورڈ میں تحریر ہو تاکہ جواب دینے میں آسانی رہے، اور انشاءاللہ آپ کے ہر معقول سوال کا مدلل جواب آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. اور اسی کے ساتھ ناظرین ایک وضاحت، ایک یاد دہانی اور ایک بات جو روزانہ آپ کی خدمت میں پیش ہوتی ہے، آج بھی وہ دہراتا چلوں، وہ یہ ہے کہ ہماری اس پلیٹ فارم سے کسی بھی سیاسی اور فرقہ وارانہ نوعیت کے کسی بھی سوال کا کوئی بھی جواب نہیں دیا جاتا. براہ کرم ایسا کوئی بھی سوال کرنے سے نہ اپنا وقت ضائع کریں اور نہ ہی مفتیان کرام کی قیمتی وقت کو ضائع کریں. اور معقول سوال آپ کا حق ہے اور جواب بھی آپ کا حق ہے، اور انشاءاللہ آپ کو آپ کا حق ضرور مل کر رہے گا جلد یا بدیر انشاءاللہ. تو آج کے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اور آج کا جو پہلا سوال ہے ہمارے، جو سب سے پہلے تو میں اپنے مہمان کا تعارف کرواؤں. آپ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکر گزار ہوں ان کا، وہ بہت ہی قیمتی وقت نکالا انہوں نے اس ٹرانسمیشن کے لیے. مفتی عابد شاہ صاحب جو جامعۃ الرشید کراچی کے دارالفتاح کے سینئر مفتی بھی ہیں، جامعۃ الرشید کراچی کے استاذ بھی ہیں، اور جامعۃ الرشید کے ایک بہت ہی مایہ ناز ڈپارٹمنٹ فقہ المعاملات المالیہ والاداریہ کے بھی سینئر استاد ہیں. اور آپ حلال فوڈ پر بہت زیادہ آپ کی اس حوالے سے بہت خدمات ہیں، اور آپ اتھارٹی مانے جاتے ہیں اپنے اس شعبے میں، اور آپ کی کئی خدمات اس حوالے سے منظر عام پر بھی ہیں جن سے عوام الناس الحمدللہ استفادہ کر رہے ہیں. تو میں مفتی عابد شاہ صاحب کی طرف پہلا سوال جو لے کر چلتا ہوں آج کا ان کی خدمت میں، وہ یہی ہے کہ پہلا سوال تہمینہ یاسمین اور اقرا مقبول صاحبہ نے مشترکہ طور پر یہ سوال مختلف تھوڑے سے فرق سے پوچھا ہے، اور وہ سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ اسٹیٹ لائف انشورنس، اس حوالے سے ذرا ایک تو اس کی وضاحت فرمائیں، اس کا تھوڑا سا تعارف کروا دیں شرعی حوالے سے جو آپ سمجھتے ہیں بہتر انداز میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بیمہ پالیسی جو ہے اس کا کیا حکم ہے شرعی طور پر، اور جو لوگ اس میں مبتلا ہو چکے ہیں، اگر آج وہ ظاہر ایک عرصے سے وہ مبتلا ہیں، پھر انہوں نے آج توبہ کی ہے یا وہ اس چیز کو چھوڑنا چاہتے ہیں، اور اس کی رقم کا کیا حکم ہوگا ان کے لیے، تو تھوڑا سا شرعی حوالے سے اس پہ بریف کریں عوام الناس کو تھوڑا آسان انداز میں. جی، کنونشنل انشورنس جو اسٹیٹ بیمہ، جس کو بیمہ بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک سودی معاملہ ہے اور شرعی حوالے سے یہ جائز نہیں ہے. اس کے حوالے سے تمام علماء کی رائے متفقہ ہے کہ اس کی گنجائش نہیں ہے. اور جہاں تک اس کی وضاحت ہے تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر ایک عقد معاوضہ ہے، یعنی اس میں جو پالیسی ہولڈر ہے وہ پریمیم پے کر کے، باقاعدہ پیمنٹ کر کے اس کی وہ پالیسی خریدتا ہے. تو
جو کمپنی ہوتی ہے انشورنس کمپنی وہ اس سے پریمیم لیتی ہے اور اس کے بدلے میں گویا اس کے عوض میں وہ اس کو کلیم ادا کرتی ہے. تو یہ ایک عقد معاوضہ ہے، اور عقد معاوضہ سے متعلق شریعت کا یہ اصول ہے کہ اس میں ربا، قمار اور غرر یعنی سود، جوئے اور انسرٹینٹی کی گنجائش نہیں ہوتی. تو اس عقد میں یہ تینوں چیزیں موجود ہوتی ہیں. جہاں تک اس میں سود موجود ہونے کا تعلق ہے تو وہ اس طرح سے ہے کہ ہر پالیسی ہولڈر اس میں جو پریمیم ادا کرتا ہے وہ ایک محدود حد میں ہوتا ہے، اور اس کو جو کلیم ملتا ہے کسی حادثے کی صورت میں تو وہ کلیم اس سے زیادہ ہوتا ہے. تو ایک طرف سے، دونوں طرف سے رقم ہے، ایک طرف سے کم ہے، دوسری طرف سے زیادہ ہے. تو رقم پر جب آپ مشروط طور پر اضافہ لیتے ہیں تو وہ سود ہوتی ہے. تو یہ سود اس وجہ سے ہے. باقی یہ جوا اس طریقے سے ہے کہ اس میں جب آپ رقم لگاتے ہیں تو وہ یا تو وہ رقم اس معنی میں ڈوب جاتی ہے کہ آپ کا کوئی حادثہ نہیں ہوتا تو آپ کو اس کے بدلے میں کوئی کلیم نہیں ملتا، اور یا اس طریقے سے اور رقم کھینچ کے لے آتی ہے کہ آپ نے کم رقم لگائی ہوتی ہے اور حادثے کی صورت میں جو آپ کو کلیم ملتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو اس طرح سے اس میں جوئے کا عنصر بھی ہوتا ہے، اور انسرٹینٹی کا بھی عنصر اس میں اس طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ کی طرف سے پریمیم کی ادائیگی تو یقینی ہے، لیکن اس کے بدلے میں آپ کو کلیم کا ملنا یہ کوئی یقینی نہیں ہوتا. حادثہ ہوا تو آپ کو ملے گا، نہیں ہوا تو آپ کو نہیں ملے گا. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ باقاعدہ حدیث میں یہ منع ہے. سود کے بارے میں جو وعیدیں ہیں قرآن و حدیث میں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. سود کا ایک درہم جو ہے وہ ایک روایت کے مطابق وہ 36 بار بدکاری کرنے کے گناہ سے زیادہ اس کا گناہ ہے. اسی طریقے سے قمار کے بارے میں قرآن پاک میں واضح احکامات ہیں. انسرٹینٹی، غرر کے بارے میں حدیث میں واضح ہدایت ہے. تو جو معاملہ ایسی چیزوں پر مشتمل ہے اس کی کسی طرح گنجائش نہیں ہو سکتی. جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے کہ جو آدمی اس میں مبتلا ہو گیا ہے تو اب اس کے لیے شریعت کے احکامات کیا ہیں، تو اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ جتنے پریمیم اس نے جمع کی ہے اس حد تک وہ اپنی رقم واپس لے سکتا ہے کمپنی سے، لیکن اس سے زیادہ جو اس کو کلیم کی ادائیگی ہوتی ہے تو وہ زائد رقم اس کو واپس کرنا کمپنی کو یہ ضروری ہے، اور اگر وہ ممکن نہ ہو تو ان کی طرف سے بغیر نیت ثواب کے وہ صدقہ کرے. تو یہ حکم ہے جنہوں نے ایسی پالیسی لے رکھی ہے. بہت شکریہ مصعب. ایک اس حوالے سے تھوڑا سا اور تشنیگی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو اسٹیٹ لائف کے مطلب ان کے پالیسی بیچنے والے لوگ ہیں وہ لوگوں کو آج کل ایک اور جھانسا بڑا دے رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ جی ہم تو کاروبار کرتے ہیں، ایک مزاربت کی شکل بتاتے ہیں لوگوں کو کہ جیسے اسلامی بینک ہیں، وہ لوگوں سے رقم لیتے ہیں پھر وہ کاروبار کرتے ہیں تو وہ پرسنٹیج ہم دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. ہم تو پیمنٹ بھی فکس نہیں کرتے، اماؤنٹ بھی فکس نہیں کر رہے. تو یہ تو فکس کرنا سود ہے، تو ہم تو ان کو پرسنٹیج فکس کر کے دیتے ہیں جو کہ اسلامی بینک کا طریقہ کار ہے، اور یہ علماء کرام کے نزدیک جائز ہے، اور وہ لوگوں کو علماء کرام کے فتوے بھی دکھاتے ہیں اس حوالے سے. تو یہ اس حوالے سے یہ محض دعویٰ ہے اور اس کے کوئی حقیقت نہیں ہے. کاروبار کا جو طریقہ ہے شرعی حوالے سے اس کے اصول بالکل طے شدہ ہیں. مزاربت ہو یا شرکت ہو اس کے یہ اصول ہیں کہ اس میں سرمایہ جو ہے وہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، اور اس میں نفع میں صرف شرکت نہیں ہوتی بلکہ نقصان میں بھی باقاعدہ شرکت ہوتی ہے. تو ہمارے سامنے تو ایسی کوئی معلومات نہیں ہے کہ جی بیمہ کمپنی نے کاروبار کیا ہو، اس میں نقصان ہوا اور اس نے لوگوں کو کہا کہ ہمارا نقصان ہو گیا ہے لہٰذا ہم آپ کو اب کلیم نہیں دے سکتے. وہ تو قانونی طور پر بھی اس کی ذمہ دار ہے کہ ہر صورت میں اس کو کلیم ادا کرنا ہے. جس آدمی نے پریمیم جمع کی ہے چاہے کمپنی نقصان میں ہو یا نفع میں ہو، کلیم اس نے ادا کرنا ہے. اور یہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ باقاعدہ ایک معاوضہ ہے، وہ پالیسی خریدتا ہے. اس کے لیے جو ورڈنگز استعمال ہوتی ہے وہ بھی بیع اور شراء کی ہوتی ہے، یعنی سیل اور پرچیز کی وہ اصطلاحات استعمال کر رہے ہوتے ہیں باقاعدہ. تو یہ بات کہ وہ شرکت ہوتی ہے یا مزاربت ہوتی ہے، کاروبار ہوتا ہے، یہ محض ایک دعویٰ ہے، اس کے کوئی حقیقت نہیں. جی بہت شکریہ مفتی صاحب. اگلا سوال ہے آج کی نشست کا، اور وہ سوال مولانا محمد رحمان صاحب ہیں، کوئی بلکہ محبوب الرحمان صاحب نیچے لکھا ہوا، آئی ڈی کا نام یہ ہے تو اس لیے مغالطہ ہوا. تو آپ خیر، ایک شخص کی دکان 6 لاکھ روپے کا ہے، دوسرے ساتھی نے اس کو 1 لاکھ روپے دیا مشارکت کے لیے، تو اس میں نفع نقصان کی جو ہے نا وہ کیا ترتیب ہوگی؟ جی شرکت میں نفع نقصان بانٹنے کا اصول یہ ہے کہ نقصان کے حوالے سے تو بالکل ایک طے شدہ واضح اصول ہے کہ نقصان ہمیشہ سرمایہ کے تناسب سے تقسیم کیا جائے گا. جیسے کہ مسئولہ صورت میں دکاندار جو ہے اس کا 6 لاکھ روپے سرمایہ ہے
اور دوسرے آدمی جو انویسٹر ہے جس سے اس نے رقم لی ہے، سرمایہ لیا ہے، وہ 1 لاکھ روپے ہے. تو ان دونوں کے سرمایوں میں جو تناسب ہے وہ 1 اور 6 کا ہے. یعنی اگر کل سامان جو ہے دکان کا کل سرمایہ وہ 7 لاکھ کے ہے اور 7 حصے ہے، اس میں سے 6 حصے دکاندار کے اپنے ہیں اور 1 حصہ کا سرمایہ اس نے کسی سے لیا ہے. لہٰذا اگر کبھی نقصان ہوتا ہے تو وہ نقصان بھی اسی تناسب سے تقسیم کیا جائے گا. یعنی اس کے 6 حصے نقصان کے وہ دکاندار خود برداشت کرے گا اور 1 حصہ نقصان جو ہے وہ اس پر ڈالے گا. آپ مثال فرض کریں کہ ان کو مہینے کے آخر میں جب انہوں نے حساب کیا تو 7,000 روپے کا نقصان ہوا تھا. تو 7,000 روپے کے نقصان کو یہ اس طرح سے تقسیم کریں گے کہ اس 7,000 میں سے 1,000 روپے انویسٹر کا نقصان ہوگا، 6,000 روپے دکاندار کا نقصان ہوگا، اور اگلے مہینے کے لیے جو انویسٹر کا سرمایہ شمار ہوگا وہ 1 لاکھ شمار نہیں ہوگا بلکہ 1,000 کی کمی کے ساتھ 99,000 روپے اس کا سرمایہ ہوگا. تو یہ تو نقصان تقسیم کرنے کا اصول ہے کہ سرمایہ کے تناسب سے تقسیم کیا جائے گا. جہاں تک نفع کی تقسیم کا اصول ہے تو نفع کسی بھی تناسب سے طے کیا جا سکتا ہے. البتہ اس میں صرف ایک اصول کا لحاظ رکھنا، اس کی رعایت رکھنا ضروری ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ جو سلیپنگ پارٹنر ہو، یعنی وہ شریک جو عملاً کاروبار میں شریک نہیں ہے. جیسے کہ یہاں پر بظاہر جو 1 لاکھ روپے سرمایہ فراہم کرنے والا ہے وہ سلیپنگ پارٹنر ہے اور کام سارا دکاندار خود کرتا ہے. تو اس سلیپنگ پارٹنر کا جو نفع میں حصہ ہو وہ اس کے لگائے ہوئے سرمایہ سے زیادہ نہ ہو، یعنی اس کے تناسب سے ہو، اس سے کم رکھا جا سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ نہ ہو. مثلا اس صورت میں اس کا حصہ جو ہے وہ کاروبار کے کل سرمایہ میں وہ 1/7 ہے. تو 1/7 جب اس کا حصہ ہے سرمایہ میں تو اب نفع جو حاصل ہوگا اس نفع میں سے بھی اس کا حصہ 1/7 رکھا جا سکتا ہے، 1/8 رکھا جا سکتا ہے، 1/9 رکھا جا سکتا ہے، لیکن 1/6 نہیں رکھا جا سکتا، 1/5 نہیں رکھا جا سکتا. اس لیے کہ اگر 1/5 رکھا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے سرمایہ سے زیادہ نفع لے رہا ہے. اور یہ شریعت کا اصول ہے کہ شرکت میں آپ جو نفع لے رہے ہوتے ہیں یا تو وہ آپ سرمایہ کی بنیاد پر لے سکتے ہیں، اور اگر سرمایہ سے آپ زیادہ لیتے ہیں تو وہ اسی صورت میں آپ لے سکتے ہیں کہ آپ عمل کر رہے ہوں، کام کر رہے ہوں. تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ وہ اضافی نفع جو لے رہے ہیں وہ اپنے عمل کی وجہ سے لے رہے ہیں. تو جب آپ عمل بھی نہیں کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں اگر آپ نفع لیں گے زیادہ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ بغیر کسی وجہ کے وہ نفع لے رہے ہیں. کوئی رسک بھی آپ اس کا نہیں لے رہے ہیں، کوئی سرمایہ بھی آپ نے نہیں لگایا، کوئی عمل بھی آپ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ 3 جو ہیں وہ بنیادی اسباب ہیں نفع کے. جہاں یہ تینوں اسباب موجود نہ ہوں، کوئی آدمی نفع لے رہا ہو تو وہ پھر سود میں چلا جاتا ہے اور جائز نہیں ہوتا. تو یہ ایک اصول ہے نفع کی تقسیم میں، اس کی رعایت ضروری ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. اور ایک اور لائیو سوال ہے، حافظ سلیمان صاحب پوچھ رہے ہیں جی، اور یہ سوال مجھے تو نہیں لگتا کہ اس سوال کو پوچھنا چاہیے تھا کیونکہ بہت ہی آپ سے بھی میں شیئر کرتا ہوں جی. فجر اور عصر کے بعد قرآن کی تلاوت ناجائز کیوں ہے؟ یہ تو غلط فہمی ہے، مسکنسیپشن ہے. کسی سے انہوں نے یہ بات سنی ہوگی. صحیح جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عصر اور فجر کے بعد نفل نماز پڑھنا وہ منع ہے. اور قرآن پاک کی تلاوت یہ ایک نفلی عبادت تو ہے لیکن یہ نماز نہیں ہے، سجدہ اس میں نہیں ہوتا. اصل بات یہ ہے کہ سجدہ منع ہے، تو تلاوت میں تو کوئی سجدہ نہیں ہوتا. تلاوت تو کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے. سجدہ منع ہے ناظرین، سجدہ منع ہے عصر اور فجر کے بعد، لیکن تلاوت منع نہیں ہے. اس کو نوٹ فرما لیں، غلط فہمی ہے محض. اگلا سوال بھی محمد اسماعیل صاحب ڈیرہ بگٹی سے پوچھ رہے ہیں جی کہ قرآن مجید کا حرف جو ہے نا ضاد جو حرف ہے، اس کو بعض لوگ دال پڑھتے ہیں، ولضالین. تو اس کے ساتھ مطلب ایسا اگر کوئی پڑھتا ہے تو یہ تلفظ اور مخرج کا ظاہر ہے یہ غلط استعمال ہوگا، یا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے وہ سب؟ اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. حرف ضاد کے مخرج کے حوالے سے جو اہل علم اور قراء ہیں ان کے درمیان میں کافی تفصیل ہے، اختلاف ہے. لیکن جس بات کو اہل علم اہل افتاء نے راجح قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو صحیح مخرج ہے وہ صحیح مخرج یہ ہے کہ حافظ لسان یعنی زبان کا جو کنارہ ہے اس کو یہ جو بائیں طرف کی ڈاڑھ ہے اوپر والی اس کے ساتھ لگاتے ہوئے اس کو ادا کیا جائے. اور یہ اس طریقے سے اگر ادا کیا جائے تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کی آواز وہ ضا کے زیادہ مشابہ ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ دال کے مشابہ ہو. اگرچہ اس میں تھوڑی مشابہت ظاہر ہے اس کی دال کی بھی ہوگی لیکن زیادہ مشابہت اس میں ضا کی ہوگی. تو اس لیے جو حضرات یہ اس پر اصرار کرتے ہیں کہ اس کو دال کی طرح ہی پڑھنا چاہیے تو وہ ان کا موقف صحیح نہیں ہے. صحیح یہ ہے کہ اس کو ضا کے قریب پڑھا جا سکتا ہے. تو صحیح مخرج سے ادا کرنے کی کوشش کے ساتھ اگر کسی کی ادائیگی صحیح نہیں ہوتی ہے تو وہ معاف ہے، لیکن اس کا اپنا مخرج ہے. نہ یہ دال کا مخرج ہے اس کا اور نہ ضا کا مخرج ہے، اس کا بالکل الگ مخرج ہے اور اسی سے اس کو ادا کرنے کی کوشش ہونی چاہیے.
جی بہت شکریہ جی. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹرانسمیشن کو اور آپ کے سوالات بہت ہی کثیر تعداد میں ہم تک پہنچ رہے ہیں. ہم کوشش کریں گے آپ کے تمام سوالات کو آج کی نشست میں شامل کرنے کے لیے، لیکن اگر کسی کا سوال رہ جائے تو اس حوالے سے ایک بات یہ بہت توجہ سے سننے کی ضرورت ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سوالات دوبارہ ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی پہلی ٹرانسمیشنز میں وہ ان سوالات کے جوابات گزر چکے ہوتے ہیں. اس لیے اگر کسی سوال کا جواب آپ کو نہیں مل رہا، کسی سوال کو اگر پیش نہیں کیا جا رہا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کا جواب پہلے گزر چکا ہے. آپ گزشتہ ٹرانسمیشنز جو ہیں ان کو اگر آپ ان کا وزٹ کریں، ان کو دیکھیں، تو آپ کو انشاءاللہ آئی ایم شیور کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب ضرور ملے گا. مفتی صاحب سے اگلا سوال رکھتے ہیں اور یہ بھی لائیو سوال ہے مفتی صاحب، اور یہ سوال ہے جی کہ اگر موشنز کی وجہ سے کسی کو جسم میں کمزوری ہو جاتی ہے تو یہ پوچھتے ہیں جی کہ روزہ توڑا جا سکتا ہے اس سے، اس کمزوری کی وجہ سے؟ یہ سید احمد قاسمی، حافظ سید احمد قاسمی صاحب کا سوال ہے جی. دیکھیے جی، کسی بھی تکلیف، غیر معمولی تکلیف کی صورت میں روزہ توڑنے کی اجازت اس وقت ہوتی ہے جب کہ کوئی مستند ڈاکٹر جو دیانتدار ہو وہ کہے کہ اس حالت میں آپ کے لیے روزہ توڑنا ضروری ہے، نہیں تو آپ کی بیماری بڑھ جائے گی یا آپ کو ایک ایسی بیماری ہو جائے گی جو ابھی آپ کو نہیں ہے. تو یا تو ڈاکٹر کی رائے پر روزہ توڑا جا سکتا ہے. دوسرے فقہاء نے یہ فرمایا ہے کہ اگر ایک آدمی اپنے طور پر فیصلہ کرتا ہے اس بات کا کہ اس وقت میں روزہ توڑوں یا نہ توڑوں، تو اس میں وہ سابقہ تجربے کو یا کسی ظاہری علامت کو بنیاد بنا سکتا ہے. ظاہری علامت یا سابقہ تجربہ اگر موجود ہے تو اس کی روشنی میں ہی وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس صورت میں روزہ توڑوں یا نہ توڑوں. البتہ اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے، یعنی سابقہ کوئی تجربہ اس کا ایسا نہیں ہے کہ اس کیفیت میں اس کو بالکل غیر معمولی حالات کا سامنا کرنا پڑا، تو پھر ایسی صورت میں اس کو روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے. اگر وہ توڑے گا تو اس پر قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی آئے گا. تو اس میں یہ دو معیار ہیں. جی بہت شکریہ مفتی صاحب. اگلا سوال بھی لائیو ہے جی. حافظ سلیمان صاحب بہت سوال پوچھ رہے ہو آج آپ، ٹھیک ہے، تو آپ کے سوال انشاءاللہ ہم شامل پہلے بھی کیا، دوبارہ کر رہے ہیں. وہ یہ ہے جی کہ اگر خواتین کے ابرو جو ہیں وہ مردوں کی طرح بعض اوقات بڑھ جاتے ہیں، مشابہ ہو جاتے ہیں مردوں کے، تو اس صورت میں ان کو کاٹنا، کترنا وغیرہ ان کا کیا حکم ہے؟ اس حوالے سے وضاحت فرمائے. دیکھیے جی، حدیث شریف میں اس بات سے ممانعت آئی ہے کہ جو بال نوچنے والی عورتیں ہیں، المتنمسات کا لفظ ہے، تو ان پر لعنت آئی ہے. لیکن اس کا تعلق علماء کرام یہ فرماتے ہیں اس کے ساتھ ہے کہ محض اضافی زیب و زینت کے لیے اور محض اضافی اس کے لیے ایک آدمی خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے یہ کرے. لیکن اگر اضافی یہ صورتحال نہ ہو، بلکہ صورتحال یہ ہو کہ وہ اتنے بال پھیل گئے ہوں کہ وہ عیب شمار ہوتے ہوں معاشرے میں، عرف میں، اور برے معلوم ہوتے ہوں، تو ایسی صورت میں وہ اس حد تک ابروؤں کی اصلاح کر سکتی ہیں کہ وہ عیب دور ہو جائے اور جو بدنمائی ہے وہ ختم ہو جائے. تو اس حد تک تو اس کی گنجائش ہے. اس سے زیادہ جو آج کل باقاعدہ ایک بیوٹی پارلرز میں ڈیزائنیں، مختلف قسم کے ڈیزائن بنائے جاتے ہیں ابروؤں کے، اس کی کسی طرح گنجائش نہیں، وہ جائز نہیں ہے، وہ اس وعید میں آئیں گے. بہت بہت عنایت مفتی صاحب. آپ کے ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات مفتی عابد شاہ صاحب بڑی تفصیل سے عنایت فرما رہے ہیں، تو آپ سوالات کا سلسلہ یوں ہی جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور شامل کریں گے. اگلا سوال بھی ایک لائیو سوال ہے مفتی صاحب، اور وہ سوال یہ پوچھ رہے ہیں تنویر انصاری صاحب. تو احرام کی حالت میں ایسی چپل پہنی جو پاؤں کو سامنے سے مکمل ڈھانپ دے، یہ کیا صحیح ہے؟ ایسی چپل جو پاؤں کی اوپر کی ہڈی کو ڈھانپتے، پاؤں کے بالکل درمیان میں اگر آدمی ہاتھ پھیرے تو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے، تو اس ہڈی کو جو چپل ڈھانپ لیتی ہے اس کا استعمال جائز نہیں ہے. جو چپل، ہوائی چپل آج کل نکلی ہوئی ہے، وہ جب پہنی جائے تو اس میں یہ ہڈی کھلی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کے استعمال کی اجازت ہے احرام کی حالت میں. اس کے علاوہ ایسی چپل جو اس ہڈی کو ڈھانپ لے تو اس کی اجازت نہیں ہے. باقی انہوں نے دم کا پوچھا ہے، تو اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے، جیسے انہوں نے لکھا ہے 2-4 منٹ کے لیے اگر انہوں نے وہ جوتا چپل پہنا ہے تو اس میں صدقہ ہے، دم نہیں. بہت شکریہ. فاروق ملک سونی صاحب نے ایک سوال کیا ہے جی. وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بیمہ حرام ہے کیا؟ یعنی وہ سوال کر رہے ہیں بیمہ حرام ہے. تو بھیا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ٹرانسمیشن کا بالکل پہلا سوال ملاحظہ کریں آج کی ٹرانسمیشن کا، اور اس کا جواب مفتی صاحب نے بڑی ہی تفصیل سے عنایت فرمایا ہے. تو اس کا مختصر جواب جو میں آپ کو دوں آپ کے سوال میں وہ یہی ہے، جی ہاں بیمہ حرام ہے. تو آج کا اگلا سوال ہے جی، اور وہ بھی لائیو سوال ہی لیتے ہیں ہم. زہیب خان صاحب نے، تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ لکی مروت میں علماء نے عید کا اعلان کر دیا ہے،
تو آپ کیا کہتے ہیں, ہم عید منائیں یا نہیں؟ یہ عید کا جو مسئلہ ہے, چاند کا جو مسئلہ ہے, یہ قضاء کے دائرے میں آتا ہے. یعنی یہ ایک فتوے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ قضاء ہے, اور قضاء کے سلسلے میں اختیارات جو ہیں وہ حکومت کے پاس ہیں. تو حکومت کی طرف سے جو کمیٹی بنے ہوں, اگر وہ کمیٹی اعلان کرتی ہے کسی جگہ عید کا یا کسی جگہ چاند کا, تو اس کمیٹی کے فیصلے پر عوام الناس کو عمل کی اجازت ہے. لیکن اگر کوئی کمیٹی ایسی ہے کہ جو وہ حکومت کی طرف سے اس کو اس کا اختیار نہیں ہے اس کے پاس, تو اس کے فیصلے پر عمل کرنا عوام کو جائز نہیں ہے, کیونکہ ان کو ولایت ہی حاصل نہیں ہے. تو ایسی صورت میں جو حکومت کی طرف سے بنی ہوئی کمیٹی ہے, جب تک وہ اعلان نہ کرے تو عوام کے لیے عید کرنے کی اجازت نہیں ہے. البتہ ایک مسئلہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ چونکہ عید یہ مسلمانوں کا ایک اجتماعی تہوار ہے, تو اگر ایک آدمی ایسے علاقے میں رہ رہا ہو کہ وہاں سب لوگ عید کر رہے ہوں, تو اس انفرادی طور پر اس آدمی کے لیے شریعت کا حکم یہ ہوگا کہ چونکہ عید اجتماعی تہوار ہے تو وہ ان کے ساتھ عید کر لے اور بعد میں اپنے روزے کی قضا کرے. جی بہت شکریہ. ایک بات یاد رکھنی چاہیے ناظرین, خاص طور پہ جو ہمارے دوست احباب کے سے ہمیں میسیجز بھی موصول ہوئے ابھی, تو بہت سارے احباب یہ کہہ دیتے ہیں جی کہ گواہی موصول ہو گئی, شہادت مل گئی, تو وہ کیا جھوٹے ہیں؟ تو بھیا کوئی کسی کو جھوٹا نہیں کہتا, بلکہ گواہی اور گواہ یہ دونوں بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ان کا رول ہے اس ساری چیز میں, اور گواہی خود ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو اس کا ایک تو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ کوئی بھی اگر اٹھ کر اسٹیٹس فیس بک پر ڈال دے کہ جی میں نے چاند دیکھا ہے اپنے دوست کے ساتھ مل کر, تو اس سے یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ بس عید کا اعلان ہو جائے, بلکہ اس کی باقاعدہ اس کی ایک تحقیق ہونی چاہیے. اور تحقیق کون کرے گا؟ وہ میں اور آپ طے نہیں کر سکتے, بلکہ وہ حکومت وقت طے کیا کرتی ہے, اور یہی ہماری شریعت کا اصول ہے, اور یہی ہماری شریعت کی ریٹ ہے جسے ہم کبھی بھی چیلنج نہیں کر سکتے. جس طرح ریٹ آف دی گورنمنٹ کو ہم اس کی پابندی ہمارے اوپر ضروری ہے, اسی طرح شریعت ہماری سب سے پہلی اور بڑی ریٹ ہے, اس کی پابندی بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس کا بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے. آج ایک اور سوال ہے جی لائیو, اور وہ سوال ہے کہ کیا 10-11 سال کا لڑکا جو سمجھدار ہو اور پاکی ناپاکی کے مسائل جانتا ہو گھر میں خواتین کو تراویح پڑھا سکتا ہے؟ عبد الرحمن ناروے سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں جی تراویح کی نماز جو ہے یہ سنت موقدہ ہے, اور جو بالغ افراد ہیں ان پر اس کی ادائیگی موقت ہے, موقت طور پر ان کے لیے سنت ہے. تو ان کو یہ نماز جس طرح اکیلے میں اگر وہ پڑھتے ہیں تو ان پر یہ حکم ہے, تو اسی طرح اگر وہ کسی کے اقتداء میں کرتے ہیں تو اقتداء بھی ایسے شخص کی ہونی چاہیے کہ جس پر یہ سنت موقدہ ہو. تو چھوٹا بچہ جو نابالغ ہے اس کے پیچھے تراویح کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے, بڑے بچے کے پیچھے پڑھی جا سکتی ہے. تو 10 سال کے بچے کو تراویح میں امام نہیں بنایا جا سکتا. جی بہت شکریہ مفتی صاحب. اور ایک اور سوال بھی ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں, اور وہ بار بار وہ ساتھی پوچھ رہے ہیں, اور یہی سوال ہے کہ اگر ان کی جو ہمشیرہ ہے بہن وہ پیدائشی معذور ہے, تو اس کا فطرانے کا کیا حکم ہے؟ اس کا فطرانہ بھی ضروری ہے, پیدائشی معذور ہے وہ. جی ہر انسان کا جو زندگی رکھتا ہو, عید کی صبح کو جو آدمی زندہ ہو, جو بچہ مثلا عید کی رات پیدا ہو گیا ہے, تو اس کا فطرانہ ادا کرنا ضروری ہے. یا اسی طریقے سے ایک آدمی ہے وہ عید کے دن اس کا انتقال ہوا ہے, صبح کے وقت میں وہ زندہ تھا, تو چاہے وہ زندہ ہونے کی صورت میں پھر وہ مجنون ہو, دیوانہ ہو, یا صحیح سالم ہو, جو اس کے اولیاء ہیں ان پر اس کا فدیہ واجب ہے ادا کرنا. ایک اور سوال جی محمد ذاکر صاحب پوچھ رہے ہیں, مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ کے سلام کا بہت شکریہ. پہلے تو سوال انہوں نے پوچھا ہے, اور یہ بہت عام سوال ہے مفتی صاحب, وہ یہی ہے کہ دھماکے آج کل جیسے ہوتے ہیں ملک پاکستان میں, آپ کو پتہ ہے ہم بدقسمتی سے ایک بہت ہی برے حالات سے دو چار ہیں اور گزر رہے ہیں ان سے. جس طرح ابھی کل بھی 2-3 دھماکے ہوئے, کراچی میں بھی حالات خراب ہوئے. اس حوالے سے بہت عام سوال یہ ہے کہ وہ جو فائرنگ سے یا دھماکے سے لوگ شہید ہو جاتے ہیں, تو کیا وہ حقیقی شہید ہیں؟ تو بالکل ظاہر ہے میری نظر میں تو حقیقی شہید ہی ہوں گے. آپ سے پوچھا ہے تو آپ بھی وضاحت کر دیں اس کی. اصل میں شہید جو شہید دنیاوی ہے, جس پر دنیا میں شہید کے احکام لاگو ہوتے ہیں, اس کے لیے فقہائے کرام نے کئی شرائط بیان کی ہیں, اور ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کا قاتل معلوم ہو. تو قاتل چونکہ یہاں پہ معلوم نہیں ہوتا, تو اس لیے ان پر شہید کے جو باقاعدہ احکامات ہیں کہ اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے وغیرہ, اس کو کفن نہ دیا جائے, کپڑوں میں ہی دفن کیا جائے, وہ احکام تو لاگو نہیں ہوں گے. البتہ اخروی لحاظ سے اس کو شہادت کا جو ثواب ہے, درجہ ہے, وہ اس کو ملے گا انشاءاللہ.
انشاءاللہ جی وہ شہید ہیں اور انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہیں، بے گناہ ہیں، مظلوم ہیں، اور ان کی اس طرح سے ان کو مارنا اور اس طرح سے ان پر حملہ کرنا کہیں سے بھی ہماری شریعت میں اس کا کوئی جواز کسی بھی طور سے نہیں ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اس طرح کے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں اور اس طرح کی سرگرمیوں میں استعمال ہوتے ہیں وہ ہمارے ہی مسلمان بھائی ہی ہوتے ہیں. ظاہر ہے باہر سے تو کوئی لوگ نہیں آتے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہم سب کو مل کر ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. خاص طور پر آج رمضان المبارک کی جو آخری شب ہے اس میں بھی ہمیں اپنے ملک اور اپنی ملت کے لیے خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور دعائیں ہی وہ واحد حل ہیں جو ہمیں ان بحرانوں سے نکال سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اگلا سوال محمد حسن صاحب کراچی سے مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں جی اگر مقتدی سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو وہ کیا کرے؟ امام کے پیچھے اگر مقتدی سے کوئی واجب چھوٹ جائے اور اس کو یاد نہ رہے اور وہ نماز پوری کر لے، سلام پھیر دے تو وہ تو معاف ہے. البتہ دوران نماز اگر کسی وجہ سے، جیسے مثلا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مقتدی کی آنکھ لگ جاتی ہے اور اس سے کچھ ارکان یا واجبات چھوٹ جاتے ہیں، تو اس صورت میں اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ان کو ادا کرے پہلے اور پھر امام کے ساتھ اپنی بقیہ نماز پوری کرے. جی بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہم آج کے اگلے ہمارے جو مہمان ابھی ہمیں جوائن کیا ہے انہوں نے ٹرانسمیشن میں مفتی محمد صاحب دامت برکاتہم، آپ شیخ الحدیث ہیں، جامعۃ الرشید کراچی کے رئیس دارالافتاء ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ جامعۃ الرشید کے ڈپارٹمنٹ فقہ المعاملات المالیہ والاداریہ کے ڈائریکٹر اور مسئول بھی ہیں، اور جامعۃ الرشید کراچی کے مرکزی شورا کے اہم رکن بھی ہیں آپ. اور بہت شکریہ مفتی صاحب پروگرام کو جوائن کرنے کے لیے. اور یہ جو تاخیر ہو جاتی ہے بعض اوقات مہمانوں کی تشریف آوری میں، تو یہ کہیں اور بھی امت کی خدمت سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور چونکہ آخری لمحات رمضان المبارک کے تو دعائیں، مجالس، ختم قرآن کے مواقع ہوتے ہیں، اس لیے ان کی تاخیر بھی خدمت امت ہی میں وہ شمار ہو رہی ہوتی ہے اور اس میں وہ مصروف ہوتے ہیں. مفتی محمد صاحب سے ہم آج کا پہلا سوال پوچھتے ہیں. مفتی صاحب یہ سوال ہدایت اللہ صاحب پوچھ رہے ہیں جی کہ اگر پانی کی ٹینکی میں چھپکلی گر کر مر جائے تو ٹینکی کا پانی پاک رہتا ہے یا ناپاک ہو جاتا ہے؟ چھپکلی ایسا جانور ہے کہ جس کے جسم میں خون نہیں ہے، تو اگر وہ گری اور فوراً نکال دی گئی تو اس سے تو پانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن اگر وہ مر گئی تو پھر بھی اس کے چونکہ جسم میں خون نہیں ہے اور بہنے والا خون، تو اس لیے وہ اس سے پانی جی مفتی محمد صاحب دامت برکاتہم سے ایک سوال ہم پوچھتے ہیں. حافظ سلیمان صاحب بہت دیر سے یہ سوال کر رہے ہیں جی، ہم نے ان کو جواب دیا، پھر انہوں نے آپ کا حوالہ دیا کہ جی مفتی محمد صاحب نے چونکہ یہ بتایا تھا تو آپ ایسا کیوں بتا رہے ہیں. وہ سوال یہ ہے جی کہ عصر اور فجر کے بعد تلاوت کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کیوں؟ یہ تو مفتی محمد صاحب نہیں کہہ سکتے، پتہ نہیں آپ کو کس مفتی محمد صاحب نے یہ کہہ دیا ہے. عصر اور مغرب، فجر اور عصر کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں ہے، وہ مکروہ ہے. تلاوت کرنا ممنوع نہیں ہے، یہ کہیں غلط فہمی ہوئی ہے آپ کو، ہم ایسا نہیں کہہ سکتے، اور اگر کبھی کہہ دیا ہو تو ہو سکتا ہے سبقت لسانی ہو، دیکھ لینا چاہیے نا کہ. حافظ سلیمان صاحب آپ مفتی محمد صاحب سے بھی آپ کو تشفی ہو گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے سوال کا جواب آپ کو یقیناً مل گیا ہے 2 بار. بہرحال ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، اور آج کا اگلا سوال ہے جی انعام خان صاحب ریاض سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب، اور یہ سوال ہم مفتی محمد صاحب ہی کی خدمت میں رکھیں گے جی. ایک شخص مدینہ منورہ کے میقات سے احرام باندھ لے، پھر مکہ مکرمہ جا کر عمرہ نہ کرے، ویسے ہی احرام کھول دے، پھر دوسرے دن مکہ مکرمہ کے میقات سے احرام باندھ لے، پھر عمرہ کرے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ احرام ویسے ہی کھول دیا تو اس کی وجہ سے دم لازم ہوا تھا، لیکن جب دوبارہ میقات پر جا کر احرام باندھ لیا اور عمرہ کر لیا تو جو دم لازم ہوا تھا وہ ساقط ہو گیا. بہت شکریہ. احباب ناظرین اور سامعین ایک بات کا بہت خیال رکھیں، پرسنل نمبر پہ میسیجز کالز آپ کی آ رہی ہیں، اور جو ہے یہ اس وقت میں ظاہر ہے کسی کی کال اٹھانا ممکن نہیں ہے، سننا ممکن نہیں ہے، تو آپ باقاعدہ یہ جو ٹرانسمیشن چل رہی ہے اسی کو، رولز کو فالو کرنا چاہیے ہمیں. اور رولز بالکل سمپل سے ہیں کہ آپ JTR میڈیا ہاؤس کے پیج کو فیس بک پر سرچ کرنے کے بعد آج کی لائیو ٹرانسمیشن میں اپنا کوئی بھی مسئلہ آپ تحریر کریں، انشاءاللہ آپ کے سوال کو ضرور شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی. کالز اور پرسنل نمبر میں میسیج سے گریز کریں، اس سے کوئی بھی سوال کے آپ کو کسی بھی سوال کا جواب نہیں ملے گا. اگلا سوال ہے جی، اور یہ سوال ہم لے کر چلتے ہیں. مفتی عابد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم پوچھیں گے جی. یہ سوال ہم سے پوچھا ہے محمد طاہر صاحب کراچی سے
کہ معذور شخص جس کی ٹانگ کمزور ہو اور نماز میں گرنے کا خطرہ رہتا ہو، ایسا شخص امام بن سکتا ہے، خاص طور پر تراویح میں؟ جی، امامت معذور کے حوالے سے اس کا دار و مدار اس پر نہیں ہے کہ ایک آدمی تندرست ہے یا معذور ہے، کیونکہ اگر بیٹھ کر کوئی آدمی نماز پڑھائے اور پیچھے اس کے پیچھے اقتداء کرنے والے لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو یہ بھی شرعاً جائز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں ایک نماز اس طرح سے پڑھائی تھی کہ آپ بیٹھ کے امامت فرما رہے تھے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ تکبیر بلند آواز سے آپ کی پیچھے مقتدیوں تک پہنچا رہے تھے۔ تو بیٹھنے والے کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں کی اقتداء جائز ہے۔ امامت کا دار و مدار اس پر ہے کہ نماز کے مسائل کو جاننے کے لحاظ سے اور قراءت کے لحاظ سے وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ جاننے والے ہوں تو وہ امامت کے اہل ہیں۔ اس کے پیچھے تراویح کی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے اور دوسری نماز میں بھی اس کی امامت درست ہے۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور اگلا سوال ہے آج کی نشست کا، وہ بھی ہم مفتی عابد شاہ صاحب ہی سے جاننا چاہیں گے، اور وہ سوال ہم سے پوچھا ہے جی عبداللہ صاحب، محمد عبداللہ صاحب راول پنڈی سے۔ وہ یہ سوال کرتے ہیں، اگر میاں بیوی نے ہم بستری کرنے کے بعد سستی کی وجہ سے یا آنکھ دیر سے کھلنے کی وجہ سے غسل کیے بغیر سحری کر کے روزہ رکھ لیا تو کیا روزہ ٹھیک ہو گیا؟ کیا سحری کرنے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے؟ جی نہیں، سحری کرنے سے پہلے غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے، جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ آنکھ لگنے کی وجہ سے وہ غسل رہ گیا اور روزہ شروع کرنے کے بعد انہوں نے غسل کر لیا تو اس صورت میں ان کا روزہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اس پر کوئی اثر نہیں پڑا اس کی وجہ سے۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور آج کا ایک لائیو سوال ہے، ہم مفتی محمد صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں رکھتے ہیں کہ وہ یہ سوال محمد ذاکر صاحب پوچھتے ہیں کہ کوئٹہ میں جیسے وکلاء جو شہید ہوئے تھے، سانحہ ہوا تھا، تو کسی وکیل صاحب کی بیوی جو ہے وہ یہ سوال کر رہی ہیں کہ جو وکلاء شہید ہوئے ان میں سے ایک وکیل صاحب ظاہر ان کے گھر والے تھے، وہ قبر میں چلے گئے، تو کیا قبر میں جانے کے بعد تو ان کے احوال کا ان کو پتہ چلتا ہے یا نہیں؟ یہ ایک سوال اس طرح کا انہوں نے پوچھا اور بار بار یہ تسلسل سے پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیں، اس سلسلے میں روایات ہیں اور ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میت کو اس کے رشتہ داروں کے قبر پر حاضر ہونے کا پتہ چلتا ہے، وہ سلام کرتے ہیں تو وہ جواب بھی دیتے ہیں، اس طرح کی روایات موجود ہیں۔ لیکن یہ کہ اصولی بات یہ ہے کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو، اللہ تعالیٰ جس چیز پر میت کو، صاحب قبر کو مطلع کرنا چاہیں تو ان چیزوں پر اللہ مطلع کر سکتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور جن چیزوں پر اللہ مطلع نہ کرنا چاہیں تو کوئی دنیا کی طاقت ان سے مطلع نہیں کر سکتی۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چھوڑنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جس چیز میں مصلحت سمجھتے ہیں، جس چیز کو اہل میت کو بتانے میں وہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اور جس چیز میں اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوتی تو وہ میت کو نہیں پتہ چل سکتی۔ تو اس لیے کوئی یہ یقینی طور سے کہنا کہ ہر چیز کا پتہ چلتا ہے یہ بھی درست نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ بالکل کسی چیز کا میت کو پتہ نہیں چلتا یہ بھی درست نہیں ہے۔ مشیت الہیہ پر ہے، جتنی بات کا اللہ تعالیٰ چاہیں میت کو پتہ چلتا ہے، اور جتنی بات کا اللہ نہ چاہیں نہیں پتہ چلتا۔ بہت بہت عنایت مفتی صاحب، آپ بہت ہی وضاحت سے آپ نے جواب دیا اس مسئلے کا، نازک مسئلے کا۔ نعمان نذیر صاحب انگلینڈ سے اگلا سوال پوچھ رہے ہیں جی مفتی محمد صاحب دامت برکاتہم سے ہم اس کا جواب جانیں گے۔ وہ یہ پوچھتے ہیں جی نعمان نذیر صاحب، جس شخص کے ذمہ قضا نمازیں ہوں اس کے لیے نوافل پڑھنا بہتر ہے یا قضا نمازیں لوٹانا افضل اور بہتر ہے؟ دیکھیں، قضا نمازوں کی قضا تو اپنی جگہ لازم ہے۔ جیسے کسی سے آدمی نے قرض لیا ہوا ہو تو اس قرض کو لوٹانا لازم ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، یا تو وہ معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو نمازیں فرض کی ہیں اور ان کی کسی صورت میں معافی نہیں ہے۔ اگر وقت اور آدمی نہ پڑھ سکے تو اس کو قضا کرنا لازم ہے، ہر حال میں لازم ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نوافل کو بالکل ترک کر دیا جائے۔ جو اہم نوافل ہیں ان کو بھی ساتھ پڑھنا چاہیے اور قضا نمازیں بھی پڑھنی چاہیے۔ قضا نمازوں کو آدمی مختلف اوقات میں تقسیم کر سکتا ہے، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کر لے، جو فارغ وقت ملے اس وقت میں قضا نمازیں پڑھ لے۔ تو جو اہم نوافل ہیں وہ بھی ان کا بھی اہتمام کرتے رہنا چاہیے، جیسے تہجد کی نماز ہے، جیسے اوابین کی نماز ہے، تو ان نمازوں کا اہتمام سب کو کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی بہت ضعیف ہو گیا ہے اور اب وہ اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ نوافل بھی ادا کرے، وہ قضا نمازیں بھی ادا کرے،
اگر وہ نوافل ادا کرتا رہے گا تو یہ اندیشہ ہے کہ کافی زیادہ مقدار میں اس کی قضا نمازیں اس کے ذمے رہ جائیں گی، تو وہ نوافل کی جگہ قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور ناظرین، آپ اگر ابھی آپ نے ہمیں جوائن کیا ہمارے ٹرانسمیشن کو، تو آپ کے لیے بتاتے چلیں، طریقہ کار بالکل سمپل سا ہے۔ آپ نے اگر کوئی بھی سوال شرعی حوالے سے کوئی بھی رہنمائی آپ کو درکار ہے تو آپ JTR میڈیا ہاؤس کے پیج کو، فیس بک پیج کو لائک کریں، اور اس کے بعد آج کی لائیو ٹرانسمیشن کے کومنٹ میں اپنا مسئلہ اردو کی بورڈ میں تحریر کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ جو وقت ابھی باقی ہے، ممکنہ طور پر آخری اس ٹرانسمیشن کا، تو آپ کے سوال کو ضرور اس میں شامل کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ ایک لائیو سوال ہے جی مفتی صاحب، اور یہ محمد زاہد صاحب ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ عیدی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس حوالے سے ذرا دیکھیں، اس طرح کے مواقع پر جو بھی لین دین ہوتا ہے اس میں مختلف علاقوں میں مختلف رواج ہے۔ بعض جگہ تو ایسا ہے کہ اگر آپ نے دوسرے کے بچے کو عیدی کے عنوان سے کوئی رقم دی یا کوئی تحفہ دیا تو دوسرے لوگوں پر یہ لازم سمجھا جاتا ہے کہ پھر اگلے موقع پر یا اسی عید پر جب وہ ہمارے گھر آئیں گے تو ہمارے بچے کو بھی وہ دیں گے، جتنا ہم نے دیا ہے اس سے بڑھا کر دیں گے۔ تو یہ تو اگر نہیں دیں گے تو شکوہ شکایت ہوگی، تو اگر یہ شکوہ شکایت پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ ناجائز رسم ہے۔ اور اگر کوئی اپنی دلی خوشی سے، دلی رضامندی سے بچے کو دیکھ کر اس کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا کہ اس بچے کو میں عیدی دوں، اور اس کا بدلہ لینے کا بالکل کوئی ارادہ نہیں ہے، دوسرا اگر اس کے بچے کو نہیں دے گا تو اس کو کسی قسم کی شکایت نہیں ہوگی، شکوہ نہیں ہوگا، تو پھر یہ جائز ہے۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور ایک سوال اور ہے لائیو، اور وہ یہ سلیم صاحب سکھر سے وہ سوال کرتے ہیں مفتی عابد شاہ صاحب سے، اس کا ہم جواب جانیں گے۔ مفتی صاحب ذرا اس کا بتائیے کہ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ منہ بولی بہن جو ہے، منہ بولی بہن سے فون پر کال پر بات کرنا یہ کیسا ہے؟ منہ بولی بہن بھی نامحرم عورتوں میں سے ہے، اور جس طرح سے ایک نامحرم عورت سے فون پر بات ہو سکتی ہے ضرورت کی بات، تو اسی طرح اس سے بھی ہو سکتی ہے۔ باقی اس سے زیادہ غیر ضروری طور پر گفتگو کرنا، بے تکلف گفتگو جس طرح سے ہوتی ہے، تو وہ اس کی اجازت نہیں ہوگی ایسی صورت میں بھی، کیونکہ وہ بھی نامحرم خواتین میں سے۔ بہت بہت عنایت مفتی صاحب۔ اور یہ ایک لائیو سوال ہے، عمران عزیز صاحب پوچھ رہے ہیں جی کہ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ عمرہ کی وجہ سے میرے 15 روزے مکہ میں ہوئے، پھر میں یہاں آیا، جب میں یہاں آیا تو 14 روزے چل رہے تھے، تو کیا میں ایک روزہ چھوڑ دوں ورنہ میرے 31 روزے ہو جائیں گے؟ نہیں، آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ جس معاشرے میں آدمی رہتا ہے وہاں امت المسلمین کا ساتھ دینا اور ان کے ساتھ موافقت کرنا ضروری ہوتا ہے، لہذا آپ روزہ چھوڑ نہیں سکتے۔ آپ کے 31 روزے ہو جائیں گے تو فائدہ ہی ہوگا، ایک روزہ آپ کا نفلی ہو جائے گا۔ ویسے 31 ہوں گے نہیں، اس لیے کہ جب آپ عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے اور 15 دن آپ گئے تو ایک دن کا فرق ہے، تو یہاں 29 کو چاند نظر آ جائے گا، تو یہاں پاکستان والوں کے 29 روزے ہوں گے، آپ کے 30 ہو جائیں گے، تو اچھا ہے، مہینہ پورا ہو جائے گا۔ چاند تو نظر آ گیا ہے مفتی صاحب۔ اور ابھی ایک سوال بھی آیا تھا کہ 81 شہادتیں موصول ہوئی ہیں، تو کیا ہم عید منا سکتے ہیں؟ تو آپ اس حوالے سے بھی تھوڑی سی دیکھیں، جو کچھ ہماری معلومات ہیں اور ہمارے شعبے کی جو تحقیق ہے اس کے اعتبار سے آج چاند نظر آنے کا بالکل کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ میں پہلے بھی ایک بیان میں یہ وضاحت کر چکا ہوں کہ جب چاند سورج سے پہلے غروب ہو رہا ہو یا سورج کے ساتھ ساتھ غروب ہو رہا ہو یا تھوڑے سے وقفے سے غروب ہو رہا ہو تو وہ قابل رؤیت ہوتا ہی نہیں ہے، اسے دنیا کی کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ تو یہ جو لوگ اس آج کے دن میں چاند دیکھنے کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ انتہائی مشکوک ہیں، ان کو یا تو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو مطلب بہت بعید ہے، ایسا ہوتا ہے کہ ٹک ٹکی باندھ کر آدمی کسی جگہ دیکھتا ہے تو کوئی چمک وہ نظر آتی ہے، آدمی اس کو چاند سمجھتا ہے، حالانکہ وہ چاند نہیں ہوتا۔ اور ایسا ہوا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہت بوڑھے ہو گئے تھے تو چاند دیکھ رہے تھے، دوسرے صحابہ اکرام بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے چاند نظر آ رہا ہے، وہ ہے دیکھو۔ وہ باقی صحابہ اکرام نے دیکھنے کی کوشش کی، تابعین بھی کچھ تھے، اور کسی کو نظر نہیں آیا، تو وہ حیران تھے کہ حضرت کو اتنی بڑھاپے کی عمر میں چاند نظر آ رہا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، کیوں نہیں نظر آ رہا؟ وہ پھر پتہ چلا کہ حضرت کی باہوں کا ایک بال سفید وہ آنکھ کے سامنے آیا ہوا تھا اور حضرت اس کو چاند سمجھ رہے تھے۔
تو ایسا اگر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو سکتا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. پھر یہ کہ اس زمانے کی جو امانت ہے، دیانت ہے، وہ بھی ہمیں معلوم ہے، تو غلط بیانی بھی کی جا سکتی ہے، غلط بیانی کرنے والے لوگ بھی ہوں گے. ہمارے علم میں ایسے لوگ بھی ہیں، اور وہاں کے مفتیان کرام نے بتایا کہ ہم نے خود کئی گواہی دینے والوں سے توبہ کروائی ہے کہ آپ لوگ اس وقت تک جو جھوٹی گواہی دیتے رہے ہیں اس سے توبہ کریں، اور انہوں نے اعتراف کیا اور توبہ کی. تو لہٰذا دونوں باتیں بعید نہیں ہیں، غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، غلط بیانی بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے آج چاند واند کہیں نظر نہیں آ سکتا، یہ ایسے ہی ہے. جی بہت شکریہ مفتی صاحب. اور ناظرین آپ سن رہے تھے مفتی صاحب کی گفتگو. ایک بات یاد رکھیں کہ کسی بھی گفتگو کو سننے کے بعد کوئی بھی فیصلہ قائم کرنا یا کوئی بھی فتویٰ لگا دینا یا کوئی بھی ایک مضبوط رائے جو ہے نا اس کو قائم کر کے معاشرے میں پھیلانے کی کوشش کرنا اور سوشل میڈیا پہ اس کا چرچا کرنا، یہ بہت ہی نامناسب بات ہے. ایک بات یاد رکھیے کہ مفتی صاحب نے جس طرح فرمایا کہ غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے. ہم کسی کو جھوٹا خدا نخواستہ نہیں کہہ رہے، غلط فہمی ہو سکتی ہے. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ گواہی خود ایک ذمہ داری ہے، شہادت ایک ذمہ داری ہے. یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے نا کہ کسی نے بھی اٹھ کے کوئی بھی گواہی کہیں بھی دے دی. دنیا کی عدالتوں میں آپ کسی جگہ جا کر کسی کے مقدمے میں کوئی گواہی دے سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے. آپ کو کوئی منہ نہیں لگائے گا. جس طرح وہاں اہتمام ہوتا ہے، جرح و تعدیل کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے بعد ایک سلسلہ ہے. تو یہ بنیادی طور پر بات کرنا مقصود ہے. دوسری بات یہ کہ فنی اعتبار سے جو اس کے ماہرین ہیں فلکیات کے، ان کی رائے کا اعتبار کیا جانا چاہیے. اس میں ہر بندہ لکل فن رجال، ہر کام کے الگ لوگ ہیں، اور یہی ہماری شریعت کا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں ایک بار صحابہ کرام سے، جب حضور تشریف وہاں مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو صحابہ وہاں کھجور کی کاشت کیے کرتے تھے، تو وہ پیوند کاری کرتے تھے، تو پھل اچھا ہوتا تھا. تو حضور نے منع کیا کہ یہ مجھے اچھے نہیں لگتا، اس کو آپ اس عمل کو نہ کیا کریں. تو اس سال انہوں نے وہ عمل نہیں کیا اور پھل بالکل بھی ظاہر نہ ہونے کے برابر تھا. تو حضور نے پوچھا کہ اس دفعہ پھل کیوں نہیں ہوا؟ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ نے وہ ہمیں منع فرمایا تھا پیوند کاری کرنے سے، تو پھل تو بالکل نہیں ہوا، پہلے اس کی وجہ سے پھل بہت اچھا ہوتا تھا. تو حضور نے ان کو پھر یہی بتایا کہ آپ دنیا کے معاملات آپ اپنے آپ کو جو نمٹا لیا کریں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ ان معاملات کو. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کو جو اس اپنے فن کے ماہر تھے ان کو اختیار دے رہے ہیں، تو ہم تو ظاہر ہے بہت ہی ایک ان کے پاؤں کی خاک اور ان کی امت ہے اور ان کے غلام ہیں ہم. تو ہمیں بہرحال اس چیز کو سوچنا اور سمجھنا ہوگا، اور ان چیزوں کو بہت ہی ٹھنڈے دل سے ان پر غور کرنا ہوگا. جذبات میں آنے کی ضرورت بہرحال نہیں ہے. اگلا سوال ہے جی مفتی محمد صاحب سے، اس کا جواب جانیں گے. حفصہ راسخ صاحب راولپنڈی سے یہ پوچھ رہی ہیں، عورت سر کے بال کٹوا سکتی ہے اگر بال کنارے سے بہت پتلے ہوں یا دو منہ والے بال ہوں؟ جی ایسی ضرورت میں عورت کو بقدر ضرورت ایک پورے کی بقدر بال کاٹنے کی اجازت ہے. جب شاخیں بن جائیں یا دو منہ والے بال بن جائیں تو اس کو برابر کرنے کے لیے تھوڑی سی مقدار بالوں کے کاٹنے کی اجازت ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. عمر عباسی صاحب ایک لائیو سوال پوچھ رہے ہیں جی، اور وہی پوچھتے ہیں علماء کرام ایک مسئلہ درپیش ہے کہ دو گاؤں جن کے درمیان فاصلہ تقریباً 5 سے 10 کلومیٹر ہے، اور ایک میں عید ہے دوسرے میں نہیں ہے. اب ایک آدمی اس گاؤں سے جس میں عید نہیں ہے اس گاؤں میں کسی کے گھر جاتا ہے جس میں عید ہے اور 5 گھنٹے رہتا ہے. اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ روزہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا؟ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں سوال. یعنی ایک جگہ عید ہو رہی ہے اور دوسرے گاؤں میں روزہ رکھے ہوئے ہیں لوگ، یعنی جی یہ نہیں کل ہے. کی بات جی پوچھی جا رہی ہے کہ آئندہ کل ایسے ہو سکتا ہے. جی تو اس کو تو روزہ رکھنا چاہیے، چونکہ کل عید کا دن نہیں ہے، کل رمضان کا آخری دن ہے. ابھی مفتی صاحب نے ایک جواب بھی دیا ہے کہ وہ اگر کہیں بہت زیادہ معاشرے میں مطلب معاشرتی طور پر لوگ اکٹھے ہو جائیں کسی بھی تہوار پر تو وہاں انہی کے ساتھ شمولیت اختیار کرنی چاہیے. جب پورا جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا وسیع علاقہ، پورا ایک صوبہ آپ یوں سمجھ لیں یا بہت بڑا ضلع، وہ سارے کا سارا عید کر رہا ہے، تو کوئی ایک آدمی اب ان میں سے الگ ہو کر تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یا سارے روزہ رکھے ہوئے ہیں تو اکیلا آدمی عید نہیں کر سکتا. تو وہاں تو یہ ہے، لیکن اس طرح کے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں اور چھوٹے چھوٹے گاؤں میں تو یہ مسئلہ نہیں ہے. شکریہ جی. یہ محمد رحمان صاحب پوچھتے ہیں جی کہ ان کی بہن کا، انہوں نے پہلے بھی یہ مسئلہ پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں پیدائشی معذور ہیں، وہ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکے، وہ نہیں رکھ سکتی ہیں، تو ان کے فدیے کی صورت کیا ہوگی؟ تو ہاں، اگر وہ معذور ایسی معذور ہیں کہ جس عذر کے ساتھ روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پھر وہ ہر روزے کا ایک فدیہ دے دیں، اور فدیہ کی مقدار محتاط جو مقدار ہے وہ 2.25 کلو گندم کی قیمت ہے، تو وہ ہر روزے کے بدلے مسکین کو دے دیں تو فدیہ ادا ہو جائے گا.
جی بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک اور لائیو سوال ہے مفتی عابد شاہ صاحب سے، اس کا جواب جانیں گے. جی عبید الرحمن صاحب منڈی سے پوچھتے ہیں کہ تراویح میں اگر الا ان حزب اللہ ہم الغالبون کی جگہ ہم الکافرون پڑھ لیا تو تراویح ہو جائے گی یا نہیں؟ ایک تو یہ بات ہے. دوسرا سوال وہ یہی ہے کہ اگر تراویح میں کوئی قابل فساد شے کی وجہ سے تراویح نہ لوٹائی تو بعد میں اس کی قضا ہے یا نہیں؟ جہاں تک یہ غلطی کا لکھا ہے تو چونکہ یہ ایک ایسی واضح غلطی ہے کہ اس کی وجہ سے معنی بالکل خلاف واقعہ بلکہ کفریہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کا گروہ جو ہے، اللہ کی جماعت، وہ غالب ہونے کی بجائے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کافر ہے. تو چونکہ یہ کفریہ معنی ہے، اس سے نماز تو فاسد ہو گئی ہے. اور نفل نماز کے بارے میں بھی اصول یہ ہے کہ اگر اس کو شروع کرنے کے بعد فاسد کسی وجہ سے وہ ہو جائے تو اس کی قضا پھر واجب ہوتی ہے. تو اب اس تراویح کی جو 2 رکعتیں ہیں ان کی قضا واجب ہے. جی بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک اور سوال ہے عمران عثفانی صاحب ہیں. مڈل ایسٹ میں محلے کی بڑی مسجد میں امام کی شرعی داڑھی نہیں ہے جی، اور ان کے پیچھے نماز ٹھیک ہو جائے گی، اور اگر نہیں تو کیا کیا جائے؟ مساجد سے دور رہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ایسی مساجد جن میں باشرہ امام مل جاتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے. اگر آسانی کے ساتھ اس مسجد تک پہنچنا ممکن ہو تو اس تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اگر یہ ممکن نہ ہو اور قریبی مساجد میں جو امام ہو وہ اس قسم کے ہوں تو اگر وہ اہل حل و عقد لوگوں میں سے ہوں، با اختیار لوگوں میں سے ہوں، بااثر لوگوں میں سے ہوں، تو اس کو کوشش کر کے وہاں پر امام ایسے شخص کو لگوانا چاہیے جو باشرہ ہو اور دیندار ہو. لیکن اگر اس کا یہ اختیار میں نہ ہو اس کو تبدیل کرنا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے تنہا نماز پڑھنے سے مسجد میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھ لینا بہتر ہے. تنہا نماز پڑھنے سے زیادہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں ثواب ہوگا. تو اس کی اجازت ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی محمد صاحب دامت برکاتہم سے ایک سوال ہم پوچھیں گے. لائیو سوال ہے. محبوب عالم صاحب پوچھتے ہیں جی کہ ہماری والدہ صاحبہ بیمار ہیں، روزے نہیں رکھ سکی ہیں وہ، تو فی روزہ کتنا فدیہ، ہم کتنے پیسے دیں؟ فی روزہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ 2.25 کلو گندم کی قیمت، اور وہ ہر علاقے کی قیمت مختلف ہوتی ہے. یہاں کراچی میں وہ 2.25 کلو کی قیمت 90 روپے بن رہی ہے. تو آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں سے معلوم کر لیجئے. 2.25 کلو گندم کی قیمت وہ فدیہ کی مقدار ہے. 2.25 کلو گندم بھی دے سکتے ہیں اور اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں. جی بہت شکریہ مفتی صاحب. اور اس حوالے سے ایک اور سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ مطلب روزمرہ کا یہ سوال ہے جو سوشل میڈیا کی چونکہ دنیا ہے تو لوگ اس طرح کے سوال اس لیے پوچھتے ہیں کہ آئے روز اس میں ابتلا ہے لوگوں کا، خاص طور پر نوجوان نسل کا. ایڈوانس عید مبارک لوگ کہتے ہیں، تو اس حوالے سے تھوڑا سا بریف کر دیں. بس اصل میں تو کسی خوشی کے آنے پر مبارکباد دی جاتی ہے، لی جاتی ہے، وہ ایک معقول طریقہ ہے. یہ جو پہلے سے وہ عید مبارک شروع ہو جاتی ہے تو ایک قبل از وقت ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. لیکن اگر خوشی کا موقع قریب آ رہا ہے اور کوئی ایک دن پہلے یہ کہہ دیتا ہے کہ ایڈوانس آپ کو عید مبارک، تو اس میں کوئی گناہ کی بات بھی نہیں ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. محمد حامد صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اپنا سوال ذرا دوبارہ لکھیں. ان کا سوال وہ یہ تو آ رہا ہے کہ سوال کا جواب دے دیں، لیکن سوال نظر نہیں آ رہا جی. سر سوال دوبارہ لکھ دیں، انشاءاللہ جواب آپ کو ضرور دینے کی کوشش کریں گے جی. اور مفتی عابد شاہ صاحب سے اگلا سوال ہم پوچھتے ہیں آج کی نشست کا، اور یہ سوال ہم سے پوچھا ہے اپنا محبوب الرحمان صاحب نے کوہاٹ سے جی. اور بلکہ ایک شخص کے کپڑوں کے اس سوال کا جواب میرا خیال ہو گیا ہے. اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں. محمد منظور صاحب مکہ سعودی عرب سے پوچھتے ہیں کوئی شخص فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد بھولے سے بسم اللہ یا سورت کا کوئی لفظ پڑھ لے تو کیا سجدہ سہو لازم ہوگا؟ جی نہیں، ایسی صورت میں سجدہ سہو لازم نہیں ہے. سجدہ سہو لازم ہونے کی وجہ تاخیر واجب ہوتی ہے کہ کسی واجب کو، کسی رکن کو مؤخر کر دیا جائے. لیکن تیسری چوتھی رکعت میں قرات کر لینے کی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ رکوع جو ایک رکن ہے وہ اپنی وقت سے مؤخر ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تیسری اور چوتھی رکعت میں فاتحہ پڑھنا بھی واجب نہیں ہے. اگر ایک آدمی بالکل خاموش اس میں کھڑا رہتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے. تو اس رکعت کو فاتحہ کے ساتھ اس کا حساب کرنا، اس کی مقدار مقرر کرنا یہ درست نہیں ہے. لہٰذا ایسی صورت میں اگر ایک آدمی فاتحہ سے آگے بڑھ کر سورت بھی پڑھ لیتا ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی وجہ سے رکوع مؤخر ہو گیا. تو اس وجہ سے اس میں سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا.
بہت بہت عنایت مفتی صاحب. ناظرین، سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے. ممکنہ طور پر یہ رمضان المبارک کی جو یہ سلسلہ جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کی خصوصی ٹرانسمیشن آپ روزانہ سن رہے تھے، آپ کے مسائل کا حل، یہ اس کی ممکنہ طور پر اس سلسلے کی ایک آخری ٹرانسمیشن ہے، اور اس میں چند سوالات ابھی ہمارے پاس باقی ہیں. اس کے بعد اس سلسلے کو ہم وائنڈ اپ کریں گے انشاءاللہ. ایک لائیو سوال ہے آج کا مفتی محمد صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں. محمد حامد صاحب پوچھتے ہیں کہ مرد حضرات جو ہیں وہ زیر ناف یا بغل کے جو بال ہیں ان کے لیے پاؤڈر وغیرہ یہ جو کریمیں آج کل آ گئی ان کا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ فی نفسی ہی جائز تو ہے کہ مرد زیر ناف وغیرہ بالوں کے لیے وہ پاؤڈر یا کریم کا استعمال کرے، لیکن یہ استحباب کے خلاف ہے اور صحت کے لحاظ سے بھی یہ مفید نہیں ہے. مرد کے لیے اس طرح استعمال کرنا یا بلیڈ استعمال کرنا یہی مستحب ہے شرعاً بھی، اور جو مرد کی مردانہ قوت ہے اس کے لیے بھی یہ مفید ہے. بہت شکریہ جی مفتی عابد شاہ صاحب. اگلا سوال آپ کی طرف ہم لاتے ہیں. جی خان احمد جان صاحب یہ سوال پوچھ رہے ہیں، ہم بہت ساری اشیاء کا جسم پر بیرونی استعمال کرتے ہیں جیسے صابن، شیمپو، کریم، پاؤڈر وغیرہ، جن میں حرام اور نجس اجزاء کی موجودگی کا امکان ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ان اشیاء کو استعمال کرنے سے پہلے یہ تحقیق ضروری ہے کہ ان میں حرام اور نجس اجزاء ہیں یا نہیں، یا یہی گمان کریں کہ ہر چیز حلال اور پاک ہے؟ اس سوال کے جواب کے دو پہلو ہیں. ایک تو فتوے کے لحاظ سے ہے، تو فتوے کے لحاظ سے تو خارجی استعمال کی ایسی اشیاء جو مسلمانوں کے بازار میں مل رہی ہوں تو ان کی تحقیق لازمی نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اور اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ایک اصول فقہاء کرام نے ذکر کیا ہے کہ ما یباع فی اسواق المسلمین فالاصل فیہ الاباحہ، کہ مسلمانوں کے بازار میں جو چیز بک رہی ہو تو اس میں اصل یہ ہے کہ اصل اس کے اندر اباحت ہے. تو اصل یہ ہے کہ ہم اس کو مباح سمجھیں گے، حلال سمجھیں گے جب تک کہ قطعی قرائن یا شواہد اس کے خلاف نہ ملیں. اور دوسرے اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر اس کو لازم قرار دیا جائے ہر چیز کو استعمال سے پہلے اس کی تحقیق کو، تو لوگ غیر معمولی حرج میں پڑ جائیں گے، وسوسوں کے شکار ہو جائیں گے، اور ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پھر عوام کے شکار ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے شریعت نے حرج کو دفع کرنے کے لیے یہ گنجائش دی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پہلو اس میں تقویٰ کا بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ جو اصول ہے اشیاء میں اباحت اصل ہونے کا، یہ گوشت کے علاوہ اشیاء سے متعلق ہے. گوشت اور اس سے بننے والی جو اشیاء ہیں ان کے اندر اصل حرمت ہے، یعنی جب تک دلیل سے ثابت نہ ہو کہ وہ حلال ہے، وہ حلال جانور کا گوشت ہے اور ایسے جانور کا ہے جس کو حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، تو اس وقت تک اس گوشت کو حلال نہیں سمجھا جائے گا. تو گوشت اور اس سے بننے والی جو پروڈکٹس ہیں ان میں یہ اصول نہیں چلے گا، ان میں احتیاط والے اصول پر عمل واجب ہے کہ پہلے تحقیق ہو کہ یہ حلال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس اصول کی یہ وجہ ہے، فقہاء کرام نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کے بازار میں جو چیز بکتی ہے وہ اس بنا پر اس کے اندر اصل اباحت قرار دی گئی ہے کہ مسلمانوں کے ظاہر حال سے یہی گمان ہوتا ہے کہ وہ اپنے مسلمانوں میں حلال چیز ہی بیچیں گے. لیکن اس ہمارے زمانے میں اس حوالے سے کافی حالات تبدیل ہو چکے ہیں. اس وقت دنیا ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے، اور دنیا کے ایک کونے میں بننے والی چیز وہ دوسرے کونے میں مل رہی ہوتی ہے. بعض اوقات بعض مارکیٹوں میں، بعض شاپنگ مال جو بڑے بڑے ہوتے ہیں ان میں ایسا کثرت سے دیکھنے کو ملتا ہے کہ ملک کی اپنی مصنوعات جو ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں، اور باہر سے آنے والی مصنوعات وہاں پہ امپورٹڈ وہ زیادہ بک رہی ہوتی ہیں، اور اس میں یہ کوئی تمیز نہیں ہوتی کہ مسلمان ملک سے بھی آ رہی ہیں یا غیر مسلم ملک سے آ رہی ہیں. تو اس لیے ایسی صورتحال میں احتیاط کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے، اور یہ احتیاط خود صحابہ کرام کے طرز عمل سے ثابت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط آذربائیجان کے لوگوں کو گیا جس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ انکم بارض فیہا المیتہ فلا تلبسوا من الفراء حتی تعلموا حلالہ من حرامہ، کہ تم ایک ایسی زمین میں ہو کہ وہاں پر مردار بہت کثرت سے پایا جاتا ہے، اس لیے فرا ایک پوستین، ایک چمڑے کا ایک لباس ہوتا تھا، تو وہ آپ اس وقت تک نہ پہنا کرو جب تک کہ تم اس کے بارے میں یہ تحقیق نہ کر لو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسے شخص سے لمن نزل من المسلمین بفارس یہ کہا کہ اذا اشتریتم لحما فاسألوا ان کان ذبیحۃ یہودیا او نصرانیا فکلوا، کہ تم اہل فارس میں ہو تو وہاں اگر تم گوشت خریدنے لگو تو تم پر یہ تحقیق ضروری ہے کہ وہ مسلمان کا یا یہودی اور نصرانی کا ذبیحہ ہو تو تبھی تم اس کو کھاؤ. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ما یمنعک ان تتخذی لحافا من الفراء،
کہ تم فرا سے جو چمڑے کا ایک وہ ہے اس سے آپ اپنے لیے کوئی بستر کیوں نہیں بنا لیتی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اکرہ ان البس المیتہ، میں اس کو ناپسند کرتی ہوں کہ مردار کو پہنوں۔ تو اس طرح سے خود صحابہ کرام کے زمانے میں ہی یہ احتیاط شروع ہو گئی تھی جب مسلمانوں کے اسفار شروع ہو گئے تھے دوسروں ملکوں کو۔ تو اس لیے اب جب کہ حالات میں ایسی تبدیلی آ گئی ہے کہ ہماری مارکیٹوں میں حرام چیزیں کثرت سے ملتی ہیں، تو اس سلسلے میں احتیاط بھی ضروری ہے۔ انفرادی طور پر اگر فتویٰ کی روح سے گنجائش بھی ہو تو اجتماعی طور پر یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ مسلمان بالکل بے خبر ہو جائیں۔ کسٹم کے جو قوانین ہیں ان میں سختی لانی چاہیے کہ کوئی غیر مسلم ملک سے کوئی بھی حرام چیز وہ مسلمان ملک میں نہ آنے پائے۔ اسی طرح اس حلال کے حوالے سے ادارے مسلمانوں کو بنانے کی ضرورت ہے کہ جو حلال کے حوالے سے تحقیق کریں، اور جو مصنوعات ایسی ہوں کہ ان میں حلال کے اسلامی قوانین کی رعایت رکھی گئی ہو ان کی سرٹیفیکیشن ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے اقدامات کی ضرورت ہے۔ اب ایک بات آپ نے یہ کہی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نے اہل فارس سے یہ کہا کہ تم چونکہ اہل فارس کے ساتھ رہتے ہو اور وہ مجوسی ہیں تو ان کا ذبیحہ حرام ہے، تو تم تحقیق کر لیا کرو کہ وہ ذبیحہ کسی یہودی کا یا نصرانی کا ہو تو پھر کھا لیا کرو۔ تو کیا اب بھی یہی حکم ہے کہ یہودی اور نصرانی کا ذبیحہ حلال ہے؟ حضرت اس حوالے سے اتنی بات تو ہے کہ جو یہودی ہیں وہ اپنے اہل جو اسلامی احکامات ہیں ان پر سختی سے عمل کرتے ہیں، اور چنانچہ ان کے ہاں کوشر سرٹیفیکیشن کا ایک تصور بھی ہے، تو اس لیے وہ تو اہل کتاب ہی شمار ہوں گے۔ البتہ نصرانیوں کے حوالے سے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ان میں بہت سارے ایسے ہیں کہ جو محض نام کے نصرانی اور عیسائی ہیں، اور ویسے وہ دہری بن چکے ہیں، ان کا اسلامی کتاب پر یا اسلامی مذہب پر کوئی یقین نہیں ہے، تو وہ اہل کتاب کے حکم میں نہیں ہے، ان کے ذبیحے کی گنجائش نہیں ہے۔ جو اس وقت جو غیر مسلم ممالک ہیں تو ان میں عام طور پر یہودی تو بہت قلت میں ہیں، زیادہ تر نصارہ ہی ہیں، تو اب ان ممالک سے اگر کوئی گوشت کی مصنوع آتی ہے یا گوشت آتا ہے تو اس کے بارے میں ہم مسلمانوں کو کیا بتائیں گے؟ غیر مسلم ملک سے اگر کوئی گوشت آتا ہے تو اس میں اصل جو اصول ہے وہ اسی پر عمل ہونا چاہیے۔ اصل اصول تو یہی ہے کہ اصل گوشت کے اندر حرمت ہے، لہٰذا جب تک قابل اطمینان شواہد سے اس گوشت کی حلت کا اطمینان نہیں ہو جاتا ہے اس وقت تک اس میں احتیاط کم از کم ضروری ہوگی۔ باقی یہ ہے کہ جب تک ہم قطعی حرام کا حکم بھی اس وقت تک نہیں لگا سکتے ہیں کہ ہمیں اس حوالے سے کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن احتیاط بہرحال اس میں ضروری ہوگی۔ کیونکہ میں یہ سمجھا ہوں کہ غیر مسلم ممالک سے آنے والا جو گوشت ہے جب تک اس کے بارے میں یہ یقین نہ ہو کہ وہ حلال جانور کا ہے اور اس کو ذبح بھی شرعی طریقے پر کیا گیا ہے، چاہے نصرانی نے ہی کیا ہو یا کسی مسلمان نے کیا ہو، اس وقت تک ہمیں گوشت استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ غیر مسلم ممالک سے آنے والا گوشت یا گوشت سے تیار شدہ کوئی مصنوع جب تک کسی مستند ادارے کا سرٹیفکیٹ نہ ہو یا اس کے اوپر مستند ادارے کی مہر لگی ہوئی نہ ہو کہ یہ حلال ہے، اس وقت تک گوشت یا گوشت سے بنی ہوئی کوئی مصنوع استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ بہت شکریہ، بہت ہی تفصیل سے جواب دیا تھا جی خان احمد جان صاحب کے اس مسئلے کا۔ تقویٰ اور فتویٰ دونوں پہلوؤں سے روشنی ڈال رہے تھے مفتی عابد شاہ صاحب، اور پھر جو پہلو تشنہ رہ گئے تھے ان پر مفتی محمد صاحب دامت برکاتہ ہم نے سوال و جواب کر کے ان کو بہرحال واضح کر دیا ہے الحمدللہ۔ ناظرین، ایک اس حوالے سے جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے اقدامات حکومت کو کرنے کی ضرورت ہے، اسٹیٹ لیول پہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم جو بہت ساری چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، وہ جو بڑا سا اس پہ عربی میں حلال لکھا ہوا ہوتا ہے، تو ایک بہت بڑا لڈو ہے جو ہمیں چھپ کر کے کھلا دیا جاتا ہے۔ وہ اس کا مطلب یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ساری چیزیں انہوں نے انگلش میں وہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، اور وہ حلال جو ہے کوئی بھی اگر عربی میں لکھ دے گا تو ایک سادہ لو مسلمان ہی سمجھتا ہے کہ واقعتاً بس یہ چیز تو اب چونکہ اس پر حلال لکھ دیا گیا ہے
تو وہ حلال ہو گئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اور اس میں بہت سی پیچیدگیاں ہیں اور جن پر حلال فوڈ کے حوالے سے ماہر مفتی عابد شاہ صاحب روشنی ڈال رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اس حوالے سے اقدامات کرنے کی۔ بہت سارے لائیو سوالات ہیں اور بہت سارے سوالات ایسے ہیں جن کے جواب ہو چکے ہیں، جوابات تو مفتی صاحبان دے چکے ہیں، میں انہی کو دہراتا چلوں خود ہی جلدی سے۔ ایک عبد الغفار صاحب پوچھتے ہیں کہ آپ مجھے مدرسے میں داخلہ دیں گے؟ بالکل دیں گے جی، داخلے کے لیے تو مدرسہ کھولا ہے، آپ تشریف لائیں۔ اور صاحبزادہ لیاقت حسین نقشبندی صاحب پوچھ رہے ہیں منہ بولی ماں کے ساتھ فون پر بات نہیں کر سکتے؟ جی یہ پہلے ابھی جواب ہو چکا ہے، اور جی ضرورت کے تحت البتہ وہ ایک الگ بات ہے۔ اور اسی طرح عمران عزیز صاحب، کیا عورت جو ہے وہ آئی برو کے اضافی بال بنا سکتی ہے؟ اضافی بال زیب و زینت کے لیے نہیں بلکہ اضافی بال بنا سکتی ہے، مفتی صاحب نے اس کا جواب دیا تھا جی۔ اور محبوب عالم صاحب، بہت اچھا سلسلہ ہے شروع کیا ہے آپ لوگوں نے، ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا یہ دعائیں دینے کے لیے۔ اور باقی ایک اور سوال فیض اللہ یوسف زئی صاحب مفتی محمد صاحب دامت برکاتہم سے، اس سوال کا جواب جانیں گے جی۔ وہ کہتے ہیں بغیر وضو کے سجدہ شکر کیا جا سکتا ہے یا نہیں، جیسے عام طور پر کھلاڑی وغیرہ کرتے ہیں؟ سجدہ چونکہ ایک عبادت ہے تو اس لیے وہ جو نماز کا سجدہ ہے اس کے لیے تو وضو کی ضرورت ہے، اور باقی جو اس طرح کے کھلاڑی سجدہ کرتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، وہ ایک شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ آدمی بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو وہ بیٹھ کر شکر ادا کرنے کے بجائے اپنی حیت بھی ایسی بناتے ہیں کہ جو شکر کی ایک اعلیٰ کیفیت ہے۔ اب مسئلہ یہ درپیش ہے کہ وہ سید ہیں، کیا اب بھی ہم امام صاحب کو فطر اور زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک تو یہ ہے، اس میں فقہ کے حوالے سے کوئی گنجائش نکلتی ہے تو وہ بھی بتا دیں، یا اگر ائمہ کا اس بارے میں اختلاف ہو تو کیا اس صورت میں خروج عن المذہب کی گنجائش ہوگی یا نہیں؟ اس سوال میں دو باتیں قابل وضاحت ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ امام کو بطور معاوضہ زکوٰۃ اور فطرہ ادا کیا جاتا ہے، اور عام طور پہ اس کی یہ وجہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ کوئی اور گنجائش نہیں ہے تو امام کو ہم زکوٰۃ اور فطرہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ لوگ دوسرے جتنے بھی خدمت کے لوگ رکھتے ہیں ان کو بالکل اپنی طرف سے الگ اس کے لیے تنخواہ مقرر کرتے ہیں، لیکن امام کے لیے الگ تنخواہ مقرر کرنے کی بجائے زکوٰۃ اور صدقات سے اس کو رکھتے ہیں، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ چاروں مذاہب میں امامت پر معاوضہ لینا جائز ہے، تو اس کا باقاعدہ معاوضہ طے ہونا چاہیے، باقاعدہ تنخواہ طے ہونی چاہیے۔ اگر باقاعدہ تنخواہ طے نہیں کی گئی اور زکوٰۃ اور فطرہ ہی اس کو دیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں زکوٰۃ اور فطرہ بالکل ادا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ زکوٰۃ اور فطرانہ جو ہے وہ معاوضے میں ادا ہو رہا ہے، اور یہ اصول ہے کہ زکوٰۃ کو یا فطرانے کو وہ معاوضے میں دینا صحیح نہیں۔ دوسرے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ امام صاحب سید ہیں، تو سید کو زکوٰۃ دینا ویسے ہی جائز نہیں ہے، زکوٰۃ اور فطرہ، تو اس لیے ان دونوں وجوہات سے اس امام صاحب کو زکوٰۃ اور فطرانہ دینا جائز نہیں ہے۔ ان کی الگ سے تنخواہ مقرر کرنا ضروری ہے، اور جس طرح دوسری چیزوں کی تنخواہ دی جاتی ہے اسی طرح امامت کی تنخواہ بھی دینا بالکل جائز ہے۔ وہ مقرر کرنے کے بعد اگر وہ سید نہ ہوتے تو پھر ان کو زکوٰۃ اور فطرہ دیا جا سکتا تھا، لیکن چونکہ وہ سید ہیں تو سید کو فطرہ اور زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، تو اس وجہ سے ان کو فطرہ اور زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ وہ سب ایک اور سوال ہے جو بہت ہی آپ سے بہت اصرار کر رہے ہیں، دبئی سے ہیں جی مصطفیٰ آفریدی صاحب، وہ یہ اسی فوڈ کے حوالے سے وہ یہ پوچھتے ہیں مفتی عابد صاحب سے یہ سوال کریں جی کہ ہم لوگ یعنی شیعہ کے ساتھ کام کرتے ہیں، شیعہ مذہب کے کچھ لوگوں کے ساتھ، تو وہ جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ذبح کا عمل ہوتا ہے تو پہلے وہ ذبح کرتے ہیں پھر ہم ذبح کرتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ ذبح جائز ہوگا یا نہیں، درست ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں جی، شیعوں کے کئی فرقے ہیں، اور بہت سارے جو ان میں سے فرقے ہیں وہ ان کے تو عقائد ایسے ہیں کہ ان عقائد کی وجہ سے کم از کم یہ جو عملی مسائل ہیں جیسے نکاح ہے، ذبیحہ ہے، تو اس میں احتیاط واجب ہے اور اس ذبیحہ سے بچنا ضروری ہے۔ لیکن اگر بعض یہ ایسے ہیں کہ جو صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا عقیدہ رکھتے ہیں، دیگر عقائد ان کے اسلامی ہیں، کوئی ان میں مسئلہ نہیں ہے، تو ان کا ذبیحہ جائز ہو سکتا ہے، ان کے ذبیحے میں کوئی حرج نہیں۔ سب کوئکلی یہ بہت اہم مسئلہ ہے ایک اور کہ فطرانے کی ادائیگی کا وقت جو ہے وہ نماز عید کے بعد ہے، پہلے ہے، تھوڑا سا اس صحیح وقت تو اس کا نماز عید سے پہلے ہے۔ رمضانی میں فطرانہ ادا کر دینا چاہیے تاکہ جو ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، مساکین ہیں، وہ اس فطرانے سے اپنی اہم ضرورت پوری کر سکیں۔ مقصد ہی یہ ہے صدقۃ الفطر کا کہ مساکین اپنی ضرورت پوری کر سکیں، تو انہیں رمضان میں دے دینا چاہیے تاکہ وہ ضرورت میں اسے استعمال کر سکیں۔
اور بعض ائمہ کے نزدیک اگر نماز عید ہو گئی تو نماز عید کے بعد فطرانہ کی ادائیگی کا وقت ختم ہو گیا ہے اور اب وہ اس کی کوئی تلافی نہیں ہے. لیکن فقہ حنفی میں یہ ہے کہ وہ اگر پہلے ادا نہیں کر سکے تو نماز عید کے بعد بھی اگر وہ ادا کریں گے تو صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پہلے ادا کیا جائے. بہت شکریہ مفتی صاحب. سامعین ناظرین تمام کا، آپ لوگ مسلسل ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں اس ٹرانسمیشن میں، اس مبارک سلسلے میں. اللہ تعالیٰ اس کو اور دراز اور مبارک کرے. میں مفتی محمد صاحب سے لاسٹ میں، چونکہ یہ آخری ٹرانسمیشن ہے ممکنہ طور پر، تو ہم نے سوالات، بہت سارے سوالات ایسے ہیں جن کے جوابات ہم نہیں دے سکے. ہم دل سے اور بس آپ سے معافی چاہتے ہیں اس کی کہ ہم ان سوالات، ظاہر ہے وقت کم ہوتا ہے، سوالات زیادہ ہوتے ہیں اور ہر سوال کو تفصیل سے بتانا بھی ایک ذمہ داری کا کام ہے. تو آپ اسی بات پر اپنے آپ کو مطمئن رکھیں کہ اگر آپ نے کوئی سوال پوچھا ہے اس کا جواب آپ کو نہیں ملا تو 20 10 ایسے سوال آپ کو ان کے جوابات مل گئے ہیں جو آپ کو، جن کا علم آپ کے لیے بہرحال ضروری تھا. تو میں مفتی محمد صاحب سے اس حوالے سے درخواست کروں گا کہ اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ ناظرین و سامعین کے لیے 1 منٹ میں کوئی پیغام دینا چاہیں تو ضرور. میں اپنے تمام ناظرین سے اس ممکنہ طور پر آخری نشست میں یہ کہنا چاہوں گا کہ رمضان مبارک کے آخری لمحات ہیں اور ان آخری لمحات کو ہمیں قیمتی بنانا چاہیے. آج ویسے ہی طاق رات ہے اور اس طاق رات میں زیادہ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اس آخر رمضان میں ایک تو تمام عبادات جن کی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی پورے رمضان، نماز باجماعت پڑھنے کی، تراویح کی نماز ادا کرنے کی، قرآن کریم کی تلاوت کی، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اپنی کوتاہی پر استغفار کریں کہ ہمیں جس طریقے سے عبادت کرنی چاہیے تھی، جو نمازوں میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے تھا، جو ہماری تلاوت میں ذوق و شوق ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہو سکا. گناہوں سے بھی پوری طرح اجتناب نہیں ہوا جبکہ یہ گناہوں کو چھوڑانے ہی کا مہینہ تھا. تو اپنی کوتاہی پر استغفار ہو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے. اور آخری بات یہ کہ رمضان ختم ہونے سے پہلے سچی توبہ کریں. سچی توبہ کی 3 شرائطیں: گناہ سے علیحدہ ہو جائے، گزشتہ پر نادم ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو. یہ 3 شرائط ہوں گی تو وہ توبہ سچی توبہ ہوگی. تو رمضان ختم ہونے سے پہلے اپنے سارے گناہوں سے، جو حقوق العباد میں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان سے، جو حقوق اللہ میں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان سے معافی مانگیں، اور جن حقوق کی تلافی لازم ہے، جیسے نمازیں قضا ہو گئی ہیں بہت ساری تو ان کی قضا کریں اور قضا کرنے کا عزم کریں کہ ہم ساری نمازیں قضا کریں گے. اسی طریقے سے کسی کا مالی حق دبایا ہوا ہے اور کوئی حق دبایا ہوا ہے تو اس کو ادا کریں گے، اور جتنے باقی کسی کو ایذا پہنچائی ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، کسی کو گالم گلوچ کیا ہے تو اس کی ہم ان سے معافی مانگیں گے، ان کو راضی کریں گے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے. قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا، رمضان میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی، کسی مسلمان سے کینہ بغض رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی. تو کینے ختم کریں، محبتیں پیدا کریں، اپنے دلوں سے ایک دوسرے کی نفرتیں ختم کریں، والدین کی قدردانی کریں. والدین یہ انسان کی جنت ہیں یا جہنم ہے، تو چاہے آپ ان کو جہنم بنا لیں چاہے آپ جنت بنا لیں. تو اور رمضان کا جو مقدس مہینہ ہے یہ سوچیں کہ کہیں یہ ایسے تو نہیں گزر رہا کہ ہماری مغفرت نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 بد دعاؤں پر آمین کہا تھا، جبریل علیہ السلام تشریف لائے جب آپ ممبر پر چڑھ رہے تھے خطبہ دینے کے لیے تو آپ نے فرمایا آمین. پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو، دوسری پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ کرام نے خطبے سے فارغ ہونے کے بعد پوچھا کہ آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی ہے، اس سے پہلے نہیں سنی تھی. آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے 3 بد دعائیں کی. ان میں سے پہلی بد دعا یہ تھی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے پاس رمضان آیا، گزر گیا اور وہ مغفرت نہیں کرا سکا. تو ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی غفلت کی وجہ سے
گناہوں میں مبتلا رہیں اور سچی توبہ نہ کریں، اور یہ رمضان بجائے ہمارے لیے مغفرت اور رحمت کا ذریعہ بننے کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بد دعا پر آمین کہی، آپ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے کہ جبریل علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں، تو اس بد دعا کے قبول ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ تو کوئی اگر ایسا ہے ہمارا بھائی کہ جس نے اب تک سچی توبہ نہیں کی، تو میری گزارش ہے کہ سچی توبہ کریں اور اپنے آپ کو تباہی اور بربادی سے بچائیں، دنیا آخرت کی ذلتوں سے بچائیں، اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگیں۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی عابد شاہ صاحب، 1 منٹ میں آپ بھی کچھ کہیے گا پلیز، اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں ناظرین کے لیے، یا رمضان المبارک کے آخری لمحات کے حوالے سے کچھ بھی؟ مفتی صاحب نے جو جامع معنی بات فرما دی ہے، اس کے بعد کسی بات کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ بس ایک بات تھوڑی سی مختصراً عرض کروں گا کہ یہ جو عید کی رات ہوتی ہے، اس رات کی بھی بہت فضیلت ہے۔ ایک روایت کے مطابق پورے رمضان میں جتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، اتنے لوگوں کی، ان سب لوگوں کے برابر لوگوں کی اس رات میں مغفرت ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، یعنی یہ انعام کی رات ہے۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اس رات کو پٹاخوں میں اور اس قسم کی غیر ضروری اور رسموں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اس رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس رات کو بھی اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے، اور یہی مختصر سے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحبان، معزز مہمانان، وقت دینے کے لیے، اور اتنی محبتوں سے یہ ہماری فکر کرتے ہیں، ہمارے سوالات کا جواب دیتے ہیں۔ ناظرین، جس طرح مفتی عابد شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ آخری رات جو ہوتی ہے وہ لیلۃ الجائزہ ہوتی ہے، انعام کی رات ہوتی ہے، تو وہ کتنا ہی بدنصیب شخص ہوتا ہے جو سارا مہینہ، پورا مہینہ مزدوری کر رہا ہو، کام کر رہا ہو، پسینے میں شرابور ہو، بھوک پیاس کی شدت سے جو ہے نا وہ نڈھال رہا ہو، لیکن جب اس کو انعام کا وقت ملتا ہے یا اس کو مزدوری کا وقت ملتا ہے تو وہ بھاگ کھڑا ہوتا ہے وہاں سے، اپنی جگہ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جاتا ہے۔ مزدوری لینے سے اس کا جو ہے، مزدوری لینے کے بجائے وہ اس اپنے مالک کی نافرمانیوں میں مگن ہو جاتا ہے، تو بہت بدبختی کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور ناظرین، میں ایک بات اور آپ سے کرتا چلوں کہ آپ کے جن سوالات کا جواب آپ کو نہیں ملا تو اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ JTR میڈیا ہاؤس الحمدللہ ایک فعال پلیٹ فارم ہے، اور آپ کے تمام سوالات ہمارے پاس محفوظ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ ضائع ہو گئے ہیں، ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ انشاءاللہ ہم فیوچر میں ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہر جو بھی سوال آپ نے پوچھے ہیں، ہر سوال کا باقاعدہ اس پورے سوال کا الگ کلپ بنائیں، آپ کے نام کے ساتھ اس کو شائع کیا جائے گا، اس کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلے چلتے رہیں گے زندگی کے رنگوں کے ساتھ ساتھ، تو آپ ہمارے اس پیج کے ساتھ جڑے رہیں۔ آپ کو بہت ساری مفید باتیں، کیونکہ رمضان کے علاوہ بھی ہماری زندگی وہ دین کی پابند ہونی چاہیے، اور اسی کا تقاضا ہم سے رب تعالیٰ نے کیا ہے۔ صرف رمضان ہی میں نہیں بلکہ پورے 12 مہینے ہمیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو فالو کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں یقیناً رہنمائی کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم آپ کی خدمت میں بقیہ دنوں میں بھی پیش رہیں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جو بھی لغزشیں ہم سے ہوئی، کوتاہیاں ہوئیں، اور اس سلسلے میں جو ہم کام ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں معافی دے دیں، اور آئندہ کے لیے ہمیں اچھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات ناظرین میں اور آپ سے کروں گا کہ دیکھیے، ہمیں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ہمارے سوالات کا جواب ملا ہے، نہیں ملا، دیر سے ملا ہے، جلدی ملا ہے، یہ چیزیں ناگواریاں اپنی جگہ ٹھیک ہیں آپ کی، لیکن ایک بات پہ اگر ہم شکر ادا کریں تو یہ سلسلے اور دراز ہو سکتے ہیں، اللہ ان میں برکت ڈال سکتا ہے، کیونکہ لئن شکرتم لازیدنکم۔ دیکھیے، کوئی ایک پلیٹ فارم آپ کے سامنے ایسا ہے کہ جہاں مستند مفتیان کرام اتنا وقت نکال کر آپ کے لیے روزانہ بیٹھ کر آپ کے مسائل کا جواب دے رہے ہوں، آپ کے مسائل کا جواب اینکر ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے اداکار دے رہے ہیں، اداکارائیں آپ کے سوالات کا آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ فکر مند ہیں، اور آپ اپنے شرعی مسائل بھی ان سے پوچھنے پر مجبور ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس پرفتن دور میں، نفس نفسی کے اس دور میں آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم دیا ہے جہاں پر حقیقی معنوں میں دین کے جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی وارث بیٹھ کر گھنٹوں بیٹھ کر آپ کے لیے، ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں اور ہمارے سوالات کا جواب دیتے ہیں، تو یہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اگر میرے سوال کا جواب مجھے نہیں ملا، میرے کسی بھائی کے سوال کے جواب سے مجھے کتنا فائدہ ہوا، اسی پر ہم اگر سوچ لیں تو ہمارے سارے شکوے دور ہو سکتے ہیں، ساری ناراضگیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ کے لیے ہمیں اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری شب ہے، اس میں جس طرح آپ اپنے لیے، اپنے عزیز وقارب رشتہ دار احباب کے لیے دعائیں کریں گے، ہم سب کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ہم سب کو آپ کی دعاؤں کی بہت سخت ضرورت ہے، اس ادارے کو، اس نظریے کو، اور اس سوچ اور اس مشن اور اس فکر کو آپ کی دعاؤں کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔